پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبر کرنے والے کو بڑا انذار فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی اچھی اچھی چیزوں کو استعمال کرے، اچھا کشائش اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر کچھ استعمال بھی کرے اور اپنے ظاہر کو بھی سنوار کر رکھے، کپڑے بھی اچھے پہنے۔ آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرنا، آسن رنگ میں کرنا اور اپنے اوپر اس کا اظہار کرنا یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے، صفائی ستھرائی حسن کو پسند کرتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے تمہیں نہیں روکا جا رہا۔ یہ نہ سمجھو کہ ان چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرو، سچی بات ہے اس کا انکار کرو، اپنی انا اور ضدوں میں پڑ جاؤ، یا اپنی بڑائی تمہارے اندر ہو جس کی وجہ سے ایک ضد پیدا ہو جائے، لوگوں کو ذلیل سمجھو اور ان کو کمتر سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھو، ان سے بری طرح پیش آؤ۔ اس بارے میں یہ تکبر ہے، یہ چیز تمہاری نہیں ہو رہی۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنے بھائی کو کہ ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کسی لفظ کی کسی فقرے کی تصحیح کر دی، لیکن اگر اس تصحیح میں اس کو ٹھیک کرنے میں تکبر کی بو ہے تو وہ متکبر کہلائے گا، اپنی بڑائی کی بو ہے تو وہ متکبر کہلائے گا۔ فرمایا ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو توجہ سے اور انکسار سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا۔ غور سے بات نہیں سنتے تب بھی تکبر ہے۔ بس یہ ہے باریکی تکبر کی، بس اپنے ہر عمل کو ہمیں بہت باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس گہرائی میں جا کر اپنی حالتوں کو نہیں دیکھ رہے تو جنت سے دور جا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ ایک حقیقی مومن وہی ہے جو انتہائی عاجز ہے، اور یہ عاجزی اسے تقویٰ پر قائم کرتی ہے، اور جن دلوں میں تقویٰ ہو وہ اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، معاشرے کے امن کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی یہی تکبر ہے جو گھروں میں فساد پیدا کرتا ہے۔ خاوند کہتا ہے کہ بیوی نے مجھ سے اس رنگ میں بات کی، اسے ایسی جرأت کس طرح ہوئی کہ میرے سامنے بولے۔ بیوی ہے تو اسے اپنے کسی بات پر یا خاندان پر یا دولت پر فخر ہے، وہ کہیں نہ کہیں جتا دیتی ہے کوئی بات، غرض کہ جب تک عاجزی اور انکساری اور غور سے ایک دوسرے کے بات سننے کی طرف توجہ پیدا نہ ہو، تعلقات میں پیار اور محبت پیدا نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی عادت نہ ہو، تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے کے حقوق کی طرف توجہ تبھی پیدا ہوگی جب عاجزی پیدا ہوگی اور تکبر سے نفرت اور دوری پیدا ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اخلاق کی بہتری اور ایک دوسرے کے معاشرتی حقوق ادا کرنے کی طرف بہت توجہ دلائی ہے، اور یہ چیز معاشرے کے امن اور سلامتی کی بھی ضمانت ہے۔